بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی بن حسین علیہ السلام جو سجاد، زین العابدین اور سید ساجدین جیسے القاب سے مشہور تھے، کربلا میں آئے تو 22 سالہ نوجوان تھے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے مقتولین کی لاشیں اکٹھی کروائیں اور ان پر نماز پڑھی اور انہیں دفنا دیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب و خاندان کے شہداء کے جنازے دست کربلا میں پڑے رہے۔ عمر سعد نے کوفہ کی طرف حرکت کا حکم دیا۔ عرب اور کوفے کے قبیلوں کے افراد نے ابن زیاد کی قربت اور اللہ کی لعنت حاصل کرنے کے لیے شہداء کے مطہر سروں کو آپس میں تقسیم کر کے نیزوں پر سجایا اور کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، بچوں اور بچیوں کو بے چادر اونٹوں پر سوار کیا گیا اور کفار کے اسیروں کی طرح انہیں کوفہ کی جانب لے گئے۔ جب یہ اسرا کوفہ کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے لوگ اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ ایک کوفی خاتون جو اپنے گھر کی چھت سے اسیروں کے کارواں کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے اسرا سے پوچھا، تم کس قوم کے اسیر ہو؟ جواب ملا، ہم اسیران آل محمد علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ وہ خاتون جلدی سے نیچے اتر آئی اور بیویوں کے لیے چادریں، مکنے اور لباس لے کر آئی۔ اب ذرا تصور کریں کہ امام سجاد علیہ السلام کا حال کیا رہا ہوگا۔ ایک طرف سے بیماری کی وجہ سے نقاہت جسم مبارک پر طاری تھی، دوسری طرف سے اہل خاندان، بھائیوں، چچا جات بھائیوں، رشتہ داروں، چچاؤں اور بابا کی شہادت دل ٹکڑے ٹکڑے تھا، اور پھر ان کی قلم سود شرع علیہ السلام کے سامنے نیزوں پر جا رہے تھے، مگر ان سب غموں اور دکھوں سے بڑا اور تکلیف دہ غم یہ تھا کہ آپ اس کے باوجود کہ علیہ السلام امام تھے اور غیرت الہی کا مظہر تام و تمام تھے، آپ کے خاندان کی شیدانیہ نے مقنعہ و چادر آپ علیہ السلام کے ہمراہ اسیر ہو کر جا رہی تھیں، جبکہ چاروں طرف سے نامحرموں اور دشمنوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ دارالامارہ میں اسیران آل محمد کے داخلے سے قبل امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن مرجانہ کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھڑی تھی، جس سے امام کے لب دندان پر وہ بے ادبی کرنے لگا۔ یہ بے ادبی اور جسارت حاضرین کے اعتراض و تنقید کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے بزرگ زید بن ارقم، جو اس وقت معمر اور بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے عبید اللہ سے خطاب کر کے تنبیہ کی، اپنی چھڑی اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جن لبوں اور دانتوں کو تم چھڑی مار رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ ابن ارقم یہ کہہ کر رونے لگے۔ یزید کے گورنر نے کہا، اگر تم پاگل اور عقل فاختہ بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی اسی وقت تمہارا سر قلم کر دیتا۔ ابن ارقم اسی وقت اٹھے اور دارالامارہ سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اے عرب، آج سے تم سب غلام بن گئے۔ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص تمہارے نیک اور صالح افراد کو قتل کرے گا اور تمہارے شریروں اور جرائم پیشہ افراد سے کام لے گا۔ اسی مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی انس بن مالک بھی موجود تھے۔
جو امام علیہ السلام کا سر دیکھ کر اور عبید اللہ کی جسارت کا مشاہدہ کر کے روئے اور کہا یہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسرا کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن مرجانہ نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ فرمایا علی بن حسین۔ اس ملعون نے کہا کیا علی ابن حسین کو خدا نے نہیں مارا؟ تو امام نے فرمایا میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا جن کو لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا خدا نے مارا ہے اسے۔ تو امام نے فرمایا ترجمہ خدا موت کے وقت انسانوں کی روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا میرے جواب میں دلیری دکھاتے ہو۔ اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کا کلام قطع کر دیں اور ان کا سر قلم کر دیں۔ اسی بنگام حضرت زینب نے فرمایا اے یسر زیاد، تم نے جتنا ہمارا خون بہایا اتنا بس ہے۔ اور امام سجاد کو جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا واللہ میں ان سے جدا نہ ہوں گی۔ اگر تم انہیں مارنا چاہتے ہو تو مجھے بھی قتل کر دو۔ ابن زیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا عجباً کہ یہ عورت اپنے بھتیجے کے ہمراہ قتل ہونا چاہتی ہے، چھوڑو اس کو کیونکہ یہ اپنی بیماری سے ہی مر جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کے بعد سفر شام کی مشقتیں، اسیری کے دکھ درد اور دربار یزید کے عذاب کو برداشت کیا اور اپنی عمر شریف کے آخری ایام تک کربلا اور کوفہ و شام کے مصائب کو یاد کرتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ مدینہ میں ایک باطل کو مسخرہ رہتا تھا جو اپنی بزلہ گوئی اور مذاق کے ذریعے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے ایک روز کہا علی بن حسین نے مجھے تھکا کر رکھ دیا ہے اور میں عاجز آ گیا ہوں کیونکہ میں نے جتنی بھی کوشش کی انہیں نہ ہنسا سکا۔ امام سجاد محرم الحرام سن 94 یا 95 ہجری کو 57 سال کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے ایک بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے۔ امام علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند محمد بن علی کی وہ بھی کربلا کے مصیبتوں میں موجود تھے، جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 4 سال تھی۔ ان کو اپنا وصی مقرر کیا اور انہیں باقر نام دیا اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور انہیں نصیحت و وصیت کی۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والد نے وصیت کی تھی اپنی شہادت کے وقت، اور وہ یہ کہ ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پورا مدینہ امام علیہ السلام کے سوگ میں عزادار ہو گیا۔ مرد و زن، گورا کالا اور چھوٹا بڑا سب امام کے غم میں گریا تھے اور زمین و آسمان سے غم کے آثار نمایاں تھے، مگر ہائے رے مظلوم حسین۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ امام سجاد کو عابد بیمار کہنا درست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فقط مکہ سے کربلا کے سفر کے دوران بیمار ہوئے اور عاشورہ کے دن بیمار رہے، اور اس امر کا راز اس وقت کھلا جب اس روز امام کے تمام فرزند حتیٰ کہ اصغر شیرخوار تک شہید ہوئے، اور جب سمر ملعون اپنے
اوباس کے ہمراہ آپ علیہ السلام کے خیمے میں پہنچا تو اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر دشمن کے لشکر میں موجود حمید بن مسلم اور دوسرے قول کے مطابق عمر بن سعد نے امام علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا اور سمر کے ارادے کو عمل جامہ نہیں پہننے دیا۔